السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. آمین یا رب العالمین. تمام تر تعریف، حمد، ثنا، ہر قسم کی تعریف اور ہر قسم کا شکر اس خالق کائنات کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا بنانے والا، مالک، اس کی تدبیر کرنے والا، اس کو چلانے والا، اس کی ضرورت کا پورا کرنے والا ہے. درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر جن کے ذریعے یہ پاکیزہ دین ہم تک پہنچا، اور خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اہل بیت پر اور صحابہ اکرام پر، کہ جن کی انتھک کوشش اور جد و جہد کا ثمرہ کہ ساری دنیا کے اندر یہ پاکیزہ دین پہنچ گیا. اس مختصر سے درود و سلام کے بعد معزز سامعین اکرام، سورہ اعراف آیت نمبر 109 سے انشاءاللہ تعالی آج کلاس رہے گی. ہم جانتے ہیں کہ سورہ اعراف مکہ میں نازل ہوئی، اور اس سورہ اعراف میں اب جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، کہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر فرعون نے کس طریقے سے ظلم کیا، یا موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں پر، اس دور میں ایمان لانے والوں پر اس نے کیا ظلم کیا اور وہ کیسے ثابت قدم رہے. یہ پوری قیامت تک کے لیے آنے والے مسلمانوں کے لیے ایک عبرت بنا کر کے اللہ رب العزت نے پیش کر دیا. خصوصاً صحابہ اکرام جو مکہ کے اندر ستائے جا رہے تھے، جسمانی اور روحانی طور سے انہیں پریشان کیا جا رہا تھا، ان کے سامنے ایک عبرتناک واقعہ پیش کیا گیا کہ ان سے پہلے فرعون جو مصر کا بادشاہ تھا اور وہ بنی اسرائیل کے اوپر ظلم کر رہا تھا. بنی اسرائیل یعنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد، ان کے اوپر ظلم کر رہا تھا. اور ظلم کی وجہ کیا ہے وہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ ان کے اندر بھی اعمال اس طریقے سے بگڑ چکے تھے. بہرحال جب ظلم کی انتہا ہو گئی تو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر رحم کیا اور موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو ان کے بیچ مبعوث فرمایا، جن کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے انہیں نجات عطا فرمائی. تو فرعون جو پورے مصر کا بادشاہ تھا، وہ ان کے اوپر کس طریقے سے ظلم کر رہا تھا اور وہ کیسے ثابت قدم رہے. جنہوں نے نئے نئے اسلام قبول کیے تھے، جن جادوگروں نے، وہ اپنے اسلام پر، ایمان پر کیسے ثابت قدم رہے، یہ مکہ کے اندر بتایا جا رہا ہے. اور یہ کلام صرف مکہ کے لیے یا مدینہ کے لیے نہیں، قیامت تک آنے والے آخری مسلمان، آخری انسانیت کے لیے یہ ایک نصیحت نامہ ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے ایک نصیحت ہے. بہرحال ہم دیکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے سامنے اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور موسیٰ علیہ السلام نے دعوت توحید پیش کی، رب کی معرفت پیش کی، اور کہا کہ میں رب العالمین کے طرف سے رسول اور نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہوں اور میں اللہ کی نشانیاں بھی لے کر کے آیا ہوں. تو فرعون نے للکارتے ہوئے کہا کہ کیا نشانی لے کر کے آئے ہو، اس نشانی کو پیش کرو، اس ثبوت کو پیش کرو. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب ثبوت پیش کیا، نشانی پیش کی، تو وہ گھبرا گیا اور ڈر کر کے، مطلب اس سانپ کو دیکھ کر کے اور اس سے ڈر کر کے، اور بے ساختہ اس نے اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا اپنی جان کو بچانے کے لیے. لیکن جیسے ہی کچھ وقت گزرا تو وہ کیا آپس میں بات کرتے ہیں، آج انشاءاللہ تعالی وہ کلاس میں آئے گا. آیت نمبر 109، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم.
فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا بے شک یہ تو ماہر جادوگر ہے. مطلب اللہ رب العزت کی نشانی اور جو معجزہ دے کر کے پہنچائے گئے تھے اس کو یہ جادو کہنے لگا کہ یہ تو صرف جادو ہے اور جادو کے بل پر یہ چیز ہو گئی ہے. نشانیوں کو نظر انداز کرنا یہ کافروں کی صفت رہی ہے. آج بھی سورج چاند زمین آسمان کو دیکھ کر کے یہ کہہ دیتے ہیں یہ تو ایک پراکرتک دین ہے, یہ پراکرتک بنائی گئی ہے, پراکرتی بنائی گئی ہے اور یہ سسٹم ہے اور یہ سسٹم چل رہا ہے. اللہ رب العزت کی جب بھی کوئی نشانی آتی ہے یہ اسے دیکھ کر کے کترا جاتے ہیں. اللہ نے یہ فرمایا کہ اللہ رب العزت کی معرفت, اللہ کی پہچان کو دیکھ کر کے کترا جاتے ہیں. تو اسی طریقے سے اس نے کہا اور سورہ شعراء میں بھی اس طریقے سے بیان کیا گیا. سورہ شعراء آیت نمبر 34 اپنے آس پاس کے سرداروں سے کہنے لگا, مطلب فرعون یہ کہتا ہے اپنے آس پاس کے سرداروں سے کہنے لگا بے شک یہ بڑا ماہر جادوگر ہے. یعنی فرعون بھی اور فرعون کے جو ساتھی ہیں, جو سردار ہیں, وہ بھی آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ یہ تو صرف جادو ہے اور جادو کے بل پر فرعون موسیٰ نے یہ کیا ہے. کیوں کیا ہے؟ اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہارے سرزمین سے نکال دے, بس تم کیا مشورہ دیتے ہو. مطلب اس نے یہ جادو دکھایا ہے اور ہمیں ڈرا رہا ہے اور ڈرانے کے بل پر یہ اس دیش میں قبضہ کرنا چاہتا ہے. کیوں یہ بات ذہن میں آ گئی اس کے کہ یہ ہمیں اپنے شہر سے نکال دے گا, ہمارے دیش سے نکال دے گا اور یہ اس پہ قابض ہو جائے گا. اصل میں جو ظالم ہوتا ہے وہ اپنے برے انجام کا منتظر ہوتا ہے, وہ اپنے انجام کے انتظار میں ہوتا ہے. جب بھی دیکھیں آپ کوئی گناہ کرتا ہے تو گناہ کے نتیجے کا اس کو انتظار بھی ہوا کرتا ہے. اس کے دل دماغ اس بات پر تیار ہوتا ہے کہ میں یہ جو گناہ کر رہا ہوں یہ کبھی نہ کبھی لوگوں کے سامنے آئے گا, اور اس سے وہ خوف میں رہتا ہے, ڈر میں رہتا ہے, گناہ کرتے بھی جاتا ہے, ڈرتے بھی جاتا ہے کہ میں کہیں پکڑا نہ جاؤں. تو یہ انسانیت کے اوپر جو ظلم کر رہا تھا فرعون, کہ جانور سے بھی بدترین طریقے سے ان کو یوز کر رہا تھا, استعمال کر رہا تھا, بنی اسرائیل کو گھر بنوانا, محل بنوانا اور کھیتی باڑی کروانا, مطلب ایک جانور کو جتنا کھلایا جاتا ہے اتنا کھلاتا تھا اور ان سے دن رات کام لیتا تھا. تو یہ جو ظلم کر رہا تھا انسانیت کے اوپر, تو اس کو کہیں نہ کہیں دل اور دماغ کے اندر یہ بات بیٹھی ہوئی تھی اور وہی چیز اس کے زبان میں بار بار آتی ہے. اس کلاس کے اندر آپ دیکھیں گے 3 بار اس بات کو بیان کیا. اس نے کہتا ہے وہ کہ ہمیں وہ شہر سے نکال دیں گے, ہمیں سے وہ شہر سے نکال دیں گے. مطلب وہ جانتا تھا کہ میں جو جرم کر رہا ہوں اس کی سزا یہی ہے. پھر چاہے دیکھیں یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہارے سرزمین سے نکال دیں, بس تم کیا مشورہ دیتے ہو. مطلب وہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں. موسیٰ یہ بات لے کر کے آئے ہوئے ہیں اور وہ تو جادو ہے, اب ہم کیا کریں. انہوں نے کہا اسے اور اس کے بھائی ہارون کو مہلت دے اور شہر میں رقیب بھیج دے. اب وہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ تھوڑی سی مہلت دیتے ہیں, ہم تھوڑا سا ایک ٹائم پیریڈ لیتے ہیں اور اس کے بعد جیسے یہ جادو لے کر کے آئے ہم بھی جادو لے کر کے آتے ہیں. اور وہ جادو کا ہی دور تھا. موسیٰ علیہ السلام کا جو دور تھا وہ جادو کا دور تھا. عیسیٰ علیہ السلام کا دور جو تھا وہ طب کا دور تھا, میڈیکل سائنس کا دور تھا, میڈیکل کا دور تھا. تو اس دور میں جس دور میں جو چیز عروج پہ ہوتی ہے اللہ رب العزت اسی کے ساتھ نبی کو مبعوث کرتا ہے. جیسے یہ جو دور ہے ہمارا, اس میں ہر فیلڈ جو ہے وہ اپنے عروج پر ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر فیلڈ کا ایک ماہر بنا کر کے اللہ رب العزت نے بھیجا تھا. لیکن مکہ اور مدینہ میں اس وقت میں زبان کا عروج تھا, زبان کے اوپر بہت مہارت تھی, عربی کے اوپر بہت مہارت تھی. تو اللہ رب العزت نے قرآن کو توڑ کے اوپر قرآن کو اس کا توڑ بنا کر کے پیش کیا. بہرحال تو فرعون نے اور ان کے ساتھیوں نے یہ طے کیا کہ ابھی تو موسیٰ کو جو ہے چھوڑ دیتے ہیں اور تھوڑا سا وقت لے لیتے ہیں اور پھر ہم اپنے جادوگروں کو بلائیں گے پوری دنیا سے اور بیٹھ کر کے پھر جادو کا سامنا کیا جائے گا. یا حق ان کو سمجھ میں آ گیا تھا اور اس حق کو دبانے کے لیے یہ جھوٹ کا سہارا لے رہے ہیں, جبکہ حق کو جھوٹ سے کبھی نہیں دبایا جا سکتا, سچ کو جھوٹ سے نہیں دبایا جا سکتا. تو یہ اچھا پھر آیت نمبر 112 میں تاکہ وہ ہر ماہر جادوگر
کو تیرے پاس لے آئے. مطلب ایک وقت مل جائے گا اور ہم دنیا سے یہ رقیب بھیج کر کے مطلب اعلان کرنے والا جائے گا اور پوری دنیا سے سمیٹ کر کے جادوگروں کو لے کر کے آئے گا. اس تعلق سے اللہ رب العزت نے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 58 کے اندر بھی فرمایا. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 58 میں دیکھتے ہیں ہم, چنانچہ ہم بھی تیرے مقابلے ایسا ہی جادو لائیں گے. مطلب فرعونیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم جو جادو لائے ہو ایسا ہی جادو ہم بھی تمہارے لیے لے کے آئیں گے, لہذا تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وقت مقرر کر لے. مطلب ابھی تک جو ہو چکا وہ ہو چکا. مطلب یہ میٹنگ ایک گزر چکی جس میں موسیٰ علیہ السلام نے عصا سے معجزہ دکھایا اور وہ سانپ بنا اور ید بیضا ہاتھ کو بغل سے نکال کر کے اور اس کو چمکدار کیا اور توحید کی, اللہ رب العزت کی معرفت کی, اللہ رب العزت کی ربوبیت کی انہوں نے دعوت پیش کی کہ ایک رب کو مان لے, وہی تیرا اور میرا رب ہے, اور بنی اسرائیل کے اوپر ظلم مت کر. تو پہلی میٹنگ میں اتنی باتیں ہوئی کم و بیش. دوسری میٹنگ کے لیے فرعون ٹائم مانگ رہا ہے. غور کریں کہ جو اللہ رب العزت کا دشمن ہے وہ خود ایک اجتماع کی, ایک مناظرے کی, ایک مقابلے کی تیاری کر رہا ہے. دعوت پیش کرنے والے ہیں موسیٰ علیہ السلام. پوری آیت سنیے پھر ہم اس پہ غور کرتے ہیں. چنانچہ ہم بھی تیرے مقابلے پر ایک ایسا جادو لائیں گے, لہذا تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وقت مقرر کر لے, نہ ہم اس کے خلاف کریں اور نہ تو. فرعون نے یہ تجویز رکھی کہ ہم ایک وقت مقرر کر لیتے ہیں اور اس جگہ کو کے خلاف نہ ہم کریں گے, وہاں پہ جو بھی جو طے ہو جائے گا اس کے خلاف نہ ہم کریں گے نہ تم کرو گے. مطلب دونوں وہاں پہ حاضر ہوں گے اور اپنے اپنے جادو پیش کریں گے, نہ ہم اس کے خلاف کریں اور نہ تو, اور یہ مقابلہ ایک ہموار میدان میں ہوگا. یہ فرعون کی طرف سے مطالبہ تھا کہ ایک وقت دو, بیچ کا ٹائم لو اور ایک ہموار میدان جہاں پہ مصر کے لوگ اکٹھا ہو جائیں اور دنیا کے جادوگر اکٹھا ہو جائیں. موسیٰ علیہ السلام نے بھی وہاں بات رکھی. اس نے کہا کہ آپ کے لیے یوم زینت یعنی خوشی کا وہ دن رہے گا, یعنی جس دن وہ جشن مناتے ہیں, جس دن میلہ لگتا ہے, جس دن ان لوگوں کا تہوار ہوا کرتا ہے, جس دن وہ لوگ سارے کے سارے ایک ساتھ اکٹھا ہوا کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے یہ تجویز رکھی کہ وہ دن رکھا جائے گا. اس میں بھی بہت بڑی حکمت ہے کہ سارے کے سارے لوگوں تک ایک ساتھ دعوت پہنچ جائے گی, اور یہ کہ لوگ دن چڑھے اکٹھے کیے جائیں. دو بات رکھی, ایک تو دن طے کیا اور وقت کو طے کیا کہ وقت صبح کا وقت ہوگا, جب دن چڑھے یعنی اشراق کا جو وقت ہوا کرتا ہے وہ وقت لیا جائے گا. یہاں پر ایک اجتماع طے کیا گیا, جگہ طے کی گئی, دن طے کیا گیا اور وقت طے کیا گیا. اس آیت میں اجتماع ہم بھی کرواتے ہیں اور بڑے سے بڑے عالم کو بلاتے ہیں تاکہ وہ بات اپنی پیش کریں. اجتماع میں ہم ٹینٹ وغیرہ کا, جگہ کا, صفائی کا انتظام کرتے ہیں اور ہماری ٹیم پورے شہر میں, دیش میں گھومتی ہے لوگوں کو وہاں پر اکٹھا کرنے کے لیے. یہ ثواب کا کام ہے اور یہ دعوت کا کام ہے. دعوت کا کام کرنے کے لیے ثواب کی نیت سے ہم لوگوں کو اکٹھا کریں, یہودیوں کو بھی, نصرانیوں کو بھی, مجوسیوں کو بھی, مسلمانوں کو بھی اور مسلمان کے ہر گروپ کو بھی, کہ ہمارے ایک عالم آ رہے وہ پرویشن کریں گے, توحید آخرت رسالت کی بات کریں گے, آپ کو وہاں پر آنا ہے, وہاں سننا ہے. تو یہ لوگوں کو اکٹھا کرنا یہ دعوت ہے اور اس میں اجر و ثواب ہے. یہ کام اللہ رب العزت کس سے کروا رہا ہے؟ وہاں پر جو پروگرام پیش کرنے والے ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام ہیں. وہ اپنا بیان وہاں پہ, وہ اپنی توحید کی دعوت وہاں پیش کرنا چاہ رہے ہیں, پیش کرنے والے ہیں. اور اس اجتماع کی تیاری اللہ رب العزت کس سے کروا رہا ہے؟ اپنے دشمن سے, فرعون سے. اللہ اکبر. کیا فرعون کو لوگوں کو اکٹھا کر کے اور پروگرام کرانے کا کوئی ثواب مل رہا ہے؟ نہیں, کیونکہ اس کی نیت بدل گئی. وہ اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے نہیں کر رہا,
وہ تو اللہ کے دین کو ختم کرنے کے لیے اور موسیٰ علیہ السلام کو مغلوب کرنے کے لیے، ہرا دینے کے لیے وہ اکٹھا کر رہا ہے۔ تو نیت جب اللہ کی رضا سے ہٹ جائے گی تو ثواب ختم ہو جائے گا۔ ایک بات یہ پتہ چلی۔ دوسری بات یہ پتہ چلی کہ دعوت کے لیے اللہ رب العزت مسلمانوں کا محتاج بھی نہیں، اپنے دشمن سے پوری دنیا کے اور پورے مصر کے لوگوں کو اللہ رب العزت نے اکٹھا کروا لیا۔ اور اس کے پہلے بھی ہم دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام جو فرعون کے دشمن ہیں، فرعون کے جو دشمن ہیں، یا دشمن اللہ رب العزت کا دشمن ہے فرعون، اور اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی تربیت یا موسیٰ علیہ السلام کو پناہ بھی اسی کے گھر میں دے دی۔ تو اللہ رب العزت اپنے معزز اور مقرب لوگوں کو پناہ دینے کے لیے بھی مسلمان کا محتاج نہیں، یہ اللہ ہے۔ اپنے دشمن کے ہاں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کر دی، وہاں پہ پناہ دے دی، اور موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے پھر فرعون کو یوز کر لیا، اور فرعون نے ساری دنیا کو اکٹھا کر کے اور اب وہ وہاں پہ لانے کے لیے یہ میٹنگ طے کر رہا ہے اور یہ مشورہ ہو رہا ہے کہ اس طریقے سے یہ اجتماع تیار کیا جائے گا، ایک بڑا سا میدان ہوگا اور ہم اپنے حلیف کو، ہمیں اپنے لوگوں کو پوری دنیا میں بھیج لیں اور وہ سارے جادوگروں کو لے کر کے وہاں اکٹھا ہوں گے اور فرعون کا دربار لگے گا اور سارے فرعونی یا مصر والے وہاں پہ اکٹھا ہوں گے اور وہاں پہ آپ اپنی بات رکھیں گے، اپنا جادو رکھیں گے، اپنا معجزہ رکھیں گے اور ہمارے بھی لوگ اپنی بات رکھیں گے۔ اللہ اکبر! آپ غور کریے، یہ ہے اللہ۔ آیت نمبر 113، اور وہ جادوگر فرعون کے پاس آئے۔ اب یہ طے ہو چکا، موسیٰ علیہ السلام بھی اس وقت کے انتظار میں ہیں جو مہینہ، جس ٹائم پر یہ لوگ اپنا میلہ لگایا کرتے تھے، عید منایا کرتے تھے، تہوار منایا کرتے تھے، خوشی منایا کرتے تھے، عید سے مراد خوشی منایا کرتے تھے، وہ دن طے کیا گیا، ایک بڑا سا میدان طے کر دیا گیا اور وقت طے کر دیا گیا کہ صبح کا وقت ہوگا۔ اصل میں واعظ و نصیحت کا، کلاس کا، سیکھنے اور سکھانے کا وقت جو ہوا کرتا ہے وہ صبح کا ہی ہوا کرتا ہے۔ ہم لوگ تو اپنے اجتماع رات میں لگایا کرتے ہیں، آدمی دن بھر کا تھکا ہوا ہوتا ہے اور آ کر کے وہ اونگتا ہے۔ تو اس آیت سے ہم کو یہ بھی پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو وقت واعظ و نصیحت کے لیے طے کیا وہ صبح کا وقت تھا، اور قرآن ہمیں ہر چیز سکھاتا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 113، اور وہ جادوگر فرعون کے پاس آئے، مطلب پوری دنیا سے کلیکٹ کر کے فرعون کے پاس جادوگر لائے گئے یا پورے مصر سے اکٹھا کر کے لائے گئے، تو انہوں نے کہا یقیناً ہمارے لیے انعام ہوگا اگر ہم غالب آ گئے۔ فرعون کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور ان کے بات میں ہی ان کا اوور کانفیڈنس نظر آ رہا ہے کہ ہم دنیا کے بڑے بڑے جادوگر ہیں، اور وہ ایک نوجوان ایک لاٹھی ایک سانپ کا جادو وہ دکھا رہا ہے، ہم سب اپنا جادو پیش کریں گے اور ہم اس کو مغلوب کر دیں گے، اسے ہرا دیں گے، اسے ختم کر دیں گے، اور ہم تمہیں اس مصیبت سے بچا رہے ہیں فرعون، تم ہمیں کیا دو گے؟ ہمارا کیا مقام و مرتبہ ہوگا؟ ہمیں کیا دیا جائے گا؟ یہ ہے دنیا دار انسان میں فرق اور دیندار انسان میں فرق۔ ایک طرف موسیٰ علیہ السلام ہے جو اپنی بات رکھ رہے ہیں اور فرعون کی خیر خواہی چاہ رہے ہیں اور بدلے میں کچھ نہیں مانگ رہے۔ فرعون کی کیا خیر خواہی چاہ رہے ہیں کہ تم ظلم کرنا بند کر دو، کیونکہ جب تم ظلم کرنا بند کر دو گے تو آسمان والا بھی تم پر رحم کرے گا۔ بنی اسرائیل کے اوپر ظلم مت کرو، اور ساری کائنات کا خالق مالک رازق جو تمہارا رب ہے، میرا رب ہے، ساری دنیا کا رب ہے، تم اس کو رب مان لو تاکہ تم دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی حاصل کر لو۔ دنیا میں بھی تم عیش و آرام سے رہو گے اور آخرت میں بھی۔ یہ خیر خواہی موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ساتھ کر رہے ہیں اور بدلے میں وہ کچھ نہیں مانگ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے طرف سے میرے لیے میرے اوپر حق ہے۔ جیسے ہم نے پچھلی کلاس میں دیکھا کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے اوپر حق ہے، اللہ نے اس کو قرآن کا حصہ بنایا کہ میرے اوپر حق ہے، میرے اوپر فرض ہے کہ جو کچھ میرے طرف آیا ہے وہ ویسے کہ ویسے ہی میں تمہارے طرف پہنچا دوں، اور اس کا اجر، انبیاء کا اجر کس سے چاہتے؟ اللہ رب العزت سے۔ تو انبیاء یا ایک دائی اجر کی نیت اللہ رب العزت سے رکھتا ہے،
اور یہ دنیا دار جو جادوگر آئے ہیں یہ امید اور بدلہ فرعون سے چاہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں اس مصیبت سے بچائیں گے، تم ہمیں کیا دو گے؟ یہ فرق ہمیں اپنی زندگی میں ہمیشہ یاد رکھنا ہوگا کہ ہم دنیا سے چاہتے ہیں اجر یا اللہ سے چاہتے ہیں۔ اگر ہم دنیا سے چاہتے ہیں تو ہم دنیا دار ہیں، اور اللہ سے چاہتے ہیں تو ہم اللہ والے ہیں۔ اللہ ہم کو محفوظ رکھے اور ہماری پوری یقین اور بھروسہ اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر رکھے۔ آیت نمبر 114، فرعون نے کہا ہاں اور بے شک تم میرے مقرب لوگوں میں سے ہوگی۔ موسیٰ نے بھی کہا کہ تم مجھے اس مصیبت سے نکال دو، تم میرے مقرب لوگوں میں سے ہوگی، مطلب راج گھرانے میں تمہیں کام دیا جائے گا، تم میرے قریب بیٹھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ جادوگروں نے کہا اے موسیٰ اب ان کا بھی طے ہو گئی بات، پہلے وہاں پہ اجتماع طے ہوا تھا، اب یہ فرعونیوں سے جادوگروں کا بھی معاہدہ ہو گیا کہ تمہیں بدلے میں کیا دیا جائے گا، اور اب یہ مقررہ وقت میں اس میدان میں حاضر ہو گئے آمنے سامنے، اور آپ اب یہاں سے اس چیز کو اپنے ذہن میں لے کر کے آئیں کہ ایک بڑا سا میدان ہے اور پورے دنیا کے لوگ یا پورے مصر کے لوگ وہاں پر حاضر ہیں اور بڑے بڑے جادوگر حاضر ہیں، اور ایک طرف صرف ہارون اور موسیٰ علیہ السلام، اور اب وہاں پر بات شروع کی جا رہی ہے۔ جادوگر نے کہا اے موسیٰ یا تو ڈال، مطلب تو اپنا جادو پیش کر، یا ہم ہی اپنا جادو پیش کرتے ہیں۔ اصول دیکھیے آپ مناظرے کا یا دعوت کا یا بات کرنے کا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا پہلے تم ہی ڈالو، تم ہی اپنی بات رکھو، تم ہی اپنا جادو پیش کرو۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ پہلے ہم سامنے والے کی بات کو سن لیں، اس کی طاقت کو دیکھ لیں، اس کی بات کو جان لیں، اس کو سمجھ لیں۔ پھر جب انہوں نے اپنی لاٹیاں اور رسیاں ڈالی تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، مطلب انہیں وہ سانپ کی نظر میں دکھائی دینے لگا، اور انہیں وہ لاٹیاں اور رسیاں سانپ کی نظر میں دکھائی دینے لگی، اور وہ ڈرانے لگی ان کو، اور وہ بہت بڑا جادو تھا۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ بہت بڑا جادو لے کر کے آئے تھے۔ پورے جادوگروں نے جب اپنا عصا، لاٹیاں اور رسیاں ڈالی تو وہ سانپ بن کر کے نظر آنے لگی۔ پورے میدان میں الگ الگ قسم کے سانپ، اور صرف 2 لوگ ہیں سامنے، اور وہ سانپ پورے دشمن کی طرح ان کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ کیا حال ہوا ہوگا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا، اس کو اللہ رب العزت نے بیان کیا سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 67 سے 69 تک۔ اللہ فرماتا ہے سورہ طٰہٰ میں تو اس وقت موسیٰ نے اپنے دل میں خوف معلوم کیا، خوف محسوس کیا۔ آپ دیکھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جہاں جہاں آتا ہے وہاں پہ خوف بھی آتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے کہا جاؤ فرعون کی طرف، تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے، خوف ہے مجھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اپنے ہاتھ میں جو ہے اسے ڈال دو، اور جب وہ سانپ بن گیا تو وہ ڈر کر کے بھاگنے لگے۔ یہاں پر بھی موسیٰ علیہ السلام کے خوف کو اللہ رب العزت نے جان لیا اور وحی کے اندر نازل کر دیا کہ موسیٰ ڈر گئے تھے۔ ڈرنا اصل میں فطرت ہے کہ کوئی ایسی چیز آ جائے تو ہمیں ڈر لگے گا، لیکن آپ دیکھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں ڈر تو آتا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کبھی اس ڈر سے رکے نہیں، کبھی اس ڈر سے پیچھے نہیں ہوئے، کبھی اس ڈر سے اپنے مشن کو نہیں چھوڑا۔ سبحان اللہ۔ تو ڈر ایک فطری چیز ہے، لیکن رک جانا یہ اصل میں ہار ہے، اور یہ ایمان کے مخالف ہے۔ ڈر جانا یہ فطرت ہے، لیکن ڈر سے رک جانا، اپنے مشن کو بدل دینا، اپنے کام کو چھوڑ دینا، یہ ایمان کے مخالف ہے، کیونکہ وہ ڈر تو صرف اللہ رب العزت سے ہوگا۔ تو کیا پتہ چلا ہم کو، موسیٰ کبھی رکے نہیں۔ آپ کے اندر 3 چیزیں ہم دیکھیں گے، اور اس آیت کے اندر بھی ہم اگر غور کریں تو وہ تینوں چیز ہمیں نظر آئے گی جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور ہر نبی کے پاس اور
इस दीन को लोगों तक पहुंचाने वालों के पास होना जरूरी है। नबियों के पास तो हुआ करती है, लेकिन हमारे पास होना जरूरी है। हमने कहा खौफ न कर, खौफ न कर, वो बिला शुबा तुम ही गालिब रहोगी। जब उनके अंदर खौफ को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने देखा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या कहता है, ए मूसा डरो नहीं, खौफ न करो, बिला शुबा तुम ही गालिब रहोगे। इस बात पर मूसा अलैहिस्सलाम को यकीन आ गया, इस बात पर मूसा अलैहिस्सलाम को ईमान आ गया। तो सबसे पहली सिफत कि मूसा अलैहिस्सलाम के अंदर ईमान था, यकीन था। दूसरा, और जो चीज लाठी तुम्हारे दाहिने हाथ में है उसे डाल दो। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या किया, उस लाठी को डाल दिया। दूसरी चीज पता चली कि मूसा अलैहिस्सलाम के अंदर इताअत भी थी। पहला पता चला कि ईमान था, यकीन था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमा दिया है कि वो मुझे गालिब करेगा और मुझे डरना नहीं है, तो डर भी खत्म और गालिब होने का यकीन भी हो गया। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत की बात पर, अल्लाह रब्बुल इज्जत की वही पर पूरा की पूरा यकीन था। यही वादा तो हमसे भी किया गया, इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम व युसब्बित अक़दामकुम, तुम मेरे दीन की मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। क्या है हमें यकीन? हम भी चंद अपने दुश्मनों को, साहब से मुराद दुश्मन ही किए जाते हैं, तो हम दुश्मनों को देख करके अपने काम को बंद कर दिया करते हैं। अपना मिशन ही बदल गया, अपनी सोच ही बदल गई। तो ऐसे लोग काम के लायक भी नहीं हुआ करते। तो मूसा अलैहिस्सलाम के अंदर तीन खूबी आप देखेंगे। सबसे पहले यकीन था, ईमान था, दूसरा इताअत थी और तीसरी हिम्मत थी, यानी दिलेरी थी। और ये तीनों चीज एक ईमान वाले के अंदर हुआ करती है, एक मोमिन के अंदर हुआ करती है। और जो चीज तुमने लाठी लाए हो उसे डाल दो। डाल दो कि वो जो कुछ उन्होंने बनाया है उसको निगल जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि मूसा डरो नहीं, तुम ही गालिब रहोगे, और जो तुम्हारे दाहिने हाथ जो हमारे पास में है तुम उसे डाल दो, यानी लाठी को डाल दो, और जो कुछ इन्होंने बनाया है वो उसको निगल जाएगी, उसको निगल जाएगी। जो कुछ उन्होंने बनाया है ये तो जादूगरों की हथकंडे हैं, मतलब ये तो जादूगरों की अपनी बनाई हुई चीज है, और जादूगर जहां भी जाएं फला नहीं पाते। ये एक ऐलान अल्लाह रब्बुल इज्जत का कयामत तक के लिए जादूगरों के लिए हो गया कि जादूगर कभी भी फला नहीं पाएंगे, कभी भी वो कामयाब और कामरान नहीं हो पाएंगे। चलें वापस आए आयत नंबर 117। अभी तक ये हुआ कि सारे जादूगर और मूसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम और फिरौनी एक बहुत बड़े मैदान में हाजिर हैं। जादूगरों ने सांप बना चुके हैं और वो मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम को डराने के लिए उनके तरफ आ रहे हैं। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐलान फरमा दिया कि मूसा डरो नहीं और अपनी लाठी डाल दो। क्या हुआ? और हमने मूसा की तरफ वही की कि तू भी अपना असा डाल दे। आयत नंबर 117, अपना असा डाल दे। जो उसने डाला तो वो देखते हुए अजदहा बन गया और निगलने लगा जो वो जादू डालते थे। मतलब उन लोगों ने जो कुछ भी डाला था, जो कुछ भी वो दिखा रहे थे, असल में वो उनकी जो रस्सियां थी या उनके जो असा थे, लाठियां थी, वो सांप बने हुए दिख रहे थे, हकीकत में वो बने हुए नहीं थे। ये जादू के जोर पर वो दिखा रहा था, मतलब आंख के अंदर उसने या आंख में उसने ऐसा पर्दा डाल दिया था कि वो उस जादू के जोर पे ऐसा दिख रहा था, हकीकत में वो था नहीं। यही जादू होता है कि वो दिल और दिमाग के ऊपर, आंख के ऊपर काबू कर लेता है और ऐसी चीज दिखाता है जो हकीकत में होती नहीं, उसी को जादू कहते हैं। तो ये दिखने लगा और मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से वो हकीकत में एक अज़्ज़ा बना, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत का वो मौजज़ा था और उस मौजज़े ने, उस असा ने सारे सांप को निगलना शुरू कर दिया। क्या मंजर रहा होगा, पूरी की पूरी दुनिया देख रही है और वहां पे मूसा अलैहिस्सलाम अपना वाज़ व नसीहत भी कर रहे हैं। उसकी तफसीर आगे आएगी कि किस तरीके से आपने बयान किया होगा कि वो सारे के सारे लोग हकीकत की मार्फत उन्हें हासिल हो गई। बिल आखिर हक साबित हो गया और जो कुछ वो
وہ لوگ کر رہے تھے باطل ٹھہرایا، مطلب جادوگر جو کچھ کر رہے تھے وہ باطل ہو گیا اور حق وہاں پر غالب ہو گیا، یعنی معجزے کے ذریعے سے وہ ساری چیزیں، سارے جادو ان کے ختم کر دیے گئے۔ تب وہ جادوگر مطلب یہ چیز کو دیکھ کر کے جادوگروں کے اندر بہت زیادہ ان کی زندگی کے اندر ہلچل پیدا ہو گئی کہ ہم ہی جادوگر ہیں اور نہ یہ ہمارے استاد ہیں نہ یہ ہمارے شاگرد ہیں، اور ہمارے جادو کو اس طریقے سے کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ یہ جادو نہیں ہے، یہ تو واقعی ساری دنیا کے خالق اور مالک کی طرف سے ایک نشانی ہے۔ اس نشانی کو دیکھ کر کے اور اس معرفت کو حاصل کر کے یہ جادوگر، تب وہ جادوگر وہیں مغلوب ہو گئے اور ذلیل اور خوار ہو کر پیچھے ہٹ گئے۔ مطلب جادوگر ہار گئے، مغلوب ہو گئے اور وہ ذلیل اور خوار ہو کر کے پیچھے ہٹ گئے۔ اور آیت نمبر 120، اور جادوگر بے اختیار سجدے میں گر گئے۔ سبحان اللہ، مطلب جادوگروں کو حقیقت کی معرفت ہو گئی، اللہ رب العزت کی معرفت ہو گئی، اللہ رب العزت کے دین کو جان لیا، اللہ کے نبی پر یقین ہو گیا، کیونکہ انہوں نے اس معجزے کو، اس دلیل کو دیکھ لیا، معجزے کو دیکھ لیا، یعنی اس وقت اس دلیل کو دیکھ کر کے ان پر ایمان آ گیا اور وہ سجدہ ریز ہو گئے۔ انہوں نے کہا ہم رب العالمین پر ایمان لائے، موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ یہ کیسے ایمان لے آئے کہ جبکہ وہ جان رہے ہیں کہ پورا مصر ایک طرف ہے بادشاہ کے ساتھ، اور ہم یہاں پر اگر ایمان لے آتے ہیں تو ہمارا انجام کیا ہوگا؟ جب حقیقت کی معرفت انسان کو ہوتی ہے، جب اللہ رب العزت کو وہ جان لیتا ہے، اللہ رب العزت کے دین کو وہ جان لیتا ہے، اپنی حقیقت کو جان لیتا ہے، دنیا میں آنے کے مقصد کو جان لیتا ہے، تو وہ اس طریقے سے اس کی زندگی کے اندر انقلاب آتا ہے کہ ساری دنیا اس کے سامنے حقیر ہو جاتی ہے اور اپنے رب کو راضی کرنا اس کے لیے اصل چیز ہو جاتی ہے۔ یہ ایمان معرفت کا ایمان تھا، اور ہم دیکھیں گے کہ یہ ایمان انسان کو کتنا مضبوط کرتا ہے، اور منافق کا ایمان انسان کو کتنا کھوکھلا کر دیتا ہے۔ یہ ایمان انہیں معرفت سے، اللہ کی پہچان سے، اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر کے، اللہ کے معجزے کو دیکھ کر کے، اور موسیٰ علیہ السلام کے واعظ و نصیحت کو سن کر کے، دیکھ کر کے اور سن کر کے حاصل ہوا تھا، ہمیں وراثت میں ملا ہوا ہے۔ تو ہمارے ایمان میں اور ان چند لمحہ پہلے جو لوگوں نے ایمان لایا ہے ان کے ایمان میں فرق آپ محسوس کریے کتنا زیادہ ہے کہ فرعون کے سامنے وہ للکار کر کے کہتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ وہاں سے گھر آ جاتے اور گھر میں آ کر کے چپ چاپ سے سجدہ کر لیتے، فرعون کو پتہ نہیں چلتا، ان کی جان بخش دی جاتی۔ لیکن یہ بات ایمان کے مخالف ہے۔ جب ایمان بندے کے اندر آتا ہے تو وہ یہ بات کا اعلان ہی ہوتا ہے کہ دنیا سے وہ بے نیاز ہو جاتا ہے، دنیا کا ڈر، دنیا کی بادشاہت کا ڈر، دنیا کے پاور اس کی نظر میں ہینچ ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ ایمان ہی اس پہ لاتا ہے کہ سب کچھ کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ ہم نے اصل میں باپ دادا کے طریقے پر ایمان لے کر کے آئے، انہوں نے جو کہہ دیا ہم نے اس کو مان لیا۔ باپ دادا نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، مان لیا۔ اگر وہ کسی اور کا رسول کہہ دیتے تو ہم اس کو بھی مان لیتے۔ ہم نے کوئی ریسرچ ہی نہیں کی، ہم نے کبھی غور و فکر ہی نہیں کیا، ہم نے کبھی دلائل کو دیکھے ہی نہیں، ہم نے کبھی اس کی جدوجہد ہی نہیں کی، تو پھر یہ ایمان کیسے حاصل ہوگا؟ ہم نے کبھی رجوع ہی نہیں کیا، بس چلا آ رہا ہے، بس اس کو چل رہے ہیں۔ تو بہرحال اب ہم قرآن کو پڑھ رہے ہیں، قرآن کو سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، حدیث کو سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ اب انشاءاللہ تعالی ہم جتنے بھی لوگ ہیں ہمارے اندر وہ ایمان کی کیفیت پیدا ہوگی کہ جو ہمارے رب نے فرما دیا بس وہی اصل ہے۔ تو بہرحال یہ پورے فرعونی ایک طرف ہے، فرعون بھی ہے، ان کے ساتھ فرعونی اس کے ماننے والے ہیں، پورا مصر ایک طرف ہے۔ جب ان کو حقیقت کی معرفت ہوئی تو فوراً سجدہ ریز ہو گئے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ کیا اور انہوں نے کہا ہم رب العالمین پر ایمان لائے۔ اب ہمارا ایمان فرعون پر سے اڑ گیا، ہمارا ایمان اپنے جادوؤں پر سے بھی اڑ گیا،
ہمارا ایمان اپنی طاقتوں پر سے اور اپنے جو جن کی میں وہ عبادت کیا کرتے تھے ان پر سے اٹھ گیا. ہم اب اصل جو ساری کائنات کا خالق اور مالک اور رازق ہے, ہم اس رب العالمین پر ایمان لائے, موسیٰ اور ہارون کے رب پر. جو موسیٰ اور ہارون جس کی تبلیغ کر رہے ہیں, جس کی دعوت دے رہے ہیں, ہم اس پر ایمان لے آتے ہیں. آیت نمبر 123. فرعون نے کہا کیا تم میری اجازت دینے سے پہلے اس پر ایمان لے آتے ہو؟ یہ دیکھیے, اللہ کا بندہ اللہ پر ایمان لے کر کے آ رہا ہے. یہ کون ہوتا ہے اجازت دینے والا؟ اور اس کی اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ یہ اصل میں دولت, طاقت اور شہرت کا نشہ ہے. یہ اتنا غرور میں آ گیا کہ میری اجازت کے بغیر تم نے کیسے ایمان لے کر کے آ گئے. اور اس قسم کے لوگ آج بھی ملیں گے آپ کو کہ ہماری اجازت کے بغیر تم نے کیسے قرآن پڑھنا شروع کر دیا, کیسے تم نے اس پر ایمان لیا, کیسے تم اس کا عمل کرنا شروع کر دیا, تمہارا زندگی جینے کا طریقہ کیسے بدل رہا ہے. یہی فطرت تھی فرعونیوں کی اور فرعون کی, اور وہ یہ کہتا ہے کہ میری اجازت کے بغیر تم نے کیسے ایمان لے کر کے آ گئے. مطلب اس کے حساب سے دنیا چلے گی. اچھا, بے شک یہ مکر ہے. مطلب فرعون نے اس بات کو, حق کو ڈھانکنے کے لیے اس کو مکر کا نام دے دیا. یہ مکر ہے, تم نے اسے شہر میں یہ مکر کو کیا ہے تاکہ یہاں رہنے والوں کو اس شہر سے نکال دو, پھر جلد ہی تم جان لو گی. اب فرعون نے اپنی چال بدلی اور یہ کہتا ہے کہ اصل میں یہ جو موسیٰ ہے اور جو تم جادوگر ہو, یہ تم سب ملے ہوئے ہو. تم نے پہلے سے میٹنگ کر لیے تھے اور یہاں پر آ کر کے یہ سب تماشے کیے ہو, اور تم سب مل کر کے اس شہر پر غالب آ جانا چاہتے ہو, ہاں ہمیں نکال دینا چاہتے ہو. پھر دوسری بار کہہ رہے ہیں کہ تم ہمیں نکال دینا چاہتے ہو. اس کے دل دماغ کے اندر وہ ڈر بیٹھا ہوا ہے, اور اللہ رب العزت نے اس کو صحیح کر دیا کہ تم یہاں سے مجھے نکال دینا چاہتے ہو اور تم سب ملے ہوئے ہو. ایک بات غور کریں آپ, یہ جو مناظر دیکھ رہے تھے یہ تو سب دیکھ رہے تھے, سب موسیٰ علیہ السلام کی بات سن رہے تھے, سب موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے ہونے والے معجزے کو, اللہ رب العزت کی نشانیوں کو دیکھ رہے تھے. کچھ لوگ ایمان لا رہے ہیں اور کچھ لوگ دشمن بن جا رہے ہیں. یہ ہے اللہ رب العزت کی عطا کہ جو اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہتا ہے اللہ رب العزت اسے عطا کرتا ہے, اور جو اللہ رب العزت کی نشانیوں کو دیکھ کر کے بھی اسے کترا جاتا ہے اللہ رب العزت بھی اسے کترا دیتا ہے, یعنی اسے ایمان سے خارج, ایمان کی دولت سے اس کو ایمان کی دولت اسے نصیب نہیں ہوتی ہے. آیت نمبر 124. تو وہ وہاں پر دھمکی دیتا ہے فرعون کہ تم سب ملے ہوئے ہو, پھر جلد ہی تم جان لو گی. مطلب اس کا انجام میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم نے جو حرکت کی ہو, ہم تمہارے ہاتھ اور پاؤں مختلف طرف سے کاٹ دیں گی. اب فرعون جو ہے مصر کا بادشاہ ہے, اور اسے فرمان جاری کرنے کے لیے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. بادشاہ ہے وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے. اس سے پہلے بھی جب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت نہیں ہوئی تھی تو بھی اس نے ایک فرمان جاری کر دیا تھا کہ لڑکوں کو زندہ مار دیا جائے, مطلب قتل کر دیا جائے, لڑکیوں کو چھوڑ دیا جائے, اور یہ چلتا رہا, صدیوں سالوں چلتا رہا. تو یہاں پر بھی اس نے ایک فرمان جاری کیا ان جادوگروں جو اسلام میں آ چکے تھے, یہ جو نیو مسلم تھے, ان کے لیے ان نے فرمان جاری کیا جادوگروں کے لیے کہ میں تمہیں اس کی سزا دوں گا کہ میری اجازت کے بغیر تم نے اسلام قبول کیے ہو, فرعون کے رب پر تم نے ایمان لے کر کے آئے ہو, میں تمہارا ایک طرف کا ہاتھ اور دوسرے طرف کا پیر کاٹوں گا. ایک ہی طرف کا ہاتھ اور ایک ہی طرف کا پیر کیوں نہیں کاٹے گا؟ کیونکہ اس سے موت واقع ہو سکتی ہے. ایک طرف کا ہاتھ کاٹے گا, دوسرے طرف کا پیر, اور اس کو زندہ رکھے گا لوگوں کی عبرت کے لیے کہ لوگ دیکھ کر کے عبرت میں آ جائیں اور فرعون کی مخالفت کرنے کے بارے میں سوچنا بھی ان کے دل دماغ کے اندر نہ آئے. اور پھر اس کے بعد کیا کروں گا, جب لوگوں کو عبرت ہو جائے گی پھر میں تم سب کو ضرور سولی پر چڑھا دوں گا. مطلب پہلے عبرت بناؤں گا. اللہ اکبر, کتنی سنگین سزا اس نے جاری کیا. دھارائیں نہیں لگایا, سزا کا اعلان ہو چکا
ایک تو ہوتی ہے دھارا لگائی جاتی ہے، پھر کورٹ میں جاتے ہیں، پھر لڑتے ہیں، یہ سب کچھ نہیں. سیدھا فیصلہ ہو گیا کہ ایک طرف کے ہاتھ کاٹے جائیں، دوسری طرف کے پیر، اور دنیا کو دکھاؤ کہ اس نے فرعون کی نافرمانی کی ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت اور فرمانبرداری کی ہے، اس کے ساتھ یہ کیا جائے گا. کیا جواب دیتے ہیں فرعونی نیو مسلمز جو جادوگر سے اسلام کے اندر آئے ہیں؟ ان کا جواب سنیے آپ. آیت نمبر 125. انہوں نے کہا بے شک ہم اپنے رب ہی کے طرف لوٹنے والے ہیں. مطلب تو کیا کر سکتا ہے فرعون؟ تو کتنا ستا سکتا ہے؟ کتنا کیا کر سکتا ہے؟ سب سے آخر میں یہ تو کرے گا کہ تو ہمیں مار ڈالے گا. اس سے زیادہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو زیادہ سے زیادہ کرے گا تو ہمیں مار ڈالے گا، اور موت تو ہمارے لیے لکھی گئی ہے، مرنا تو ہے ہی، ہمیں دنیا سے تو جانا ہی ہے. اور پھر آخر میں یہ بھی ایمان ہے کہ زندگی اور موت کا دینے والا اللہ ہے. ہم خود بھی سوچیں اس بات کو کہ ہم اس دین پر عمل کر رہے ہیں. ایک بات تو یہ کہ ہم غلط کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم چوری کر رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، مرڈر کر رہے ہیں، کسی کا حق دبا رہے ہیں؟ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ساری دنیا کا خالق مالک ایک ہے، عبادت اس کی جائے گی، اور اس کی اگر کوئی سزا دیتا ہے تو کیا سزا دے گا؟ زیادہ سے زیادہ موت دے گا. اور مرنا تو ہے ہمیں، اور ہمیں اس بات کا بھی یقین ہے کہ زندگی اور موت کا مالک صرف اللہ ہے. الذی خلق الموت والحیات، زندگی اور موت میں دیتا ہوں. تو ان کی یہ بات دیکھیں آپ. وہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا بے شک ہم اپنے رب ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں، اور اے فرعون تو ہمیں صرف اس بات کی سزا دے رہا ہے کہ ہم اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان لے آئے ہیں. سبحان اللہ. تو ہمیں صرف اس لیے اس بات کی سزا دیتا ہے کہ جو تیرا میرا اور ہم ساری دنیا کا خالق اور مالک ہے، جو زمین آسمان اور سورج چاند کا بنانے والا ہے، جو کان آنکھ اور دل کا بنانے والا ہے، جو زمین کے اندر سے رزق نکال کر کے دیتا ہے، آسمان سے بارش برساتا ہے، اس رب پر ہم ایمان لا لیے، اس کی سزا تو ہمیں دیتا ہے. اور کم و بیش یہی بات حضرت فاطمہ نے کہا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مکہ کے اندر جب خانہ کعبہ میں آپ نماز پڑھ رہے تھے اور کفار مکہ نے آپ کے اوپر اوجڑی ڈال دی تھی، جس اوجڑی سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اونٹ کی اوجڑی اتنی بڑی ہوتی ہے کہ اس سے نکل نہیں پا رہے تھے، آپ کا دم گھٹ رہا تھا، تو آپ نے اپنے ننھے ہاتھوں سے حضرت فاطمہ نے اس کو ہٹایا اور للکار کر کے کہا تھا کہ تم میرے بابا کو اس لیے ستاتے ہو کہ یہ کہتا ہے کہ ساری دنیا کا خالق اور مالک ایک ہے. تو اس طریقے سے انہوں نے کہا. اور پھر یہ کہتے ہیں جب وہ ہمارے پاس آ گئی، مطلب پھر سے آپ سنیں کہ یہ جو نیو مسلم تھے، جو مطلب جادوگر سے اسلام میں آئے تھے، ان کا کیا جواب ہے؟ وہ اے فرعون تو ہمیں صرف اس بات کی سزا دے رہا ہے کہ ہم اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان لے آئے ہیں جب وہ ہمارے پاس آ گئی. مطلب وہ جب نشانی آ گئی، اللہ کے نبی ہمارے پاس آ گئے، اللہ کی باتیں ہمارے پاس آ گئی اور وہ معجزے ہمارے پاس آ گئے، ہم خود اپنے آپ کو یہاں پر رکھ کر کے دیکھیں کہ اب ہمیں ایمان لانے سے کون سی چیز روک رہی ہے کہ نبی کریم رحمت للعالمین ہمارے لیے پہنچا دیے گئے، اللہ کا کلام ہمارے لیے آ گیا اور وہ ساری نشانیاں ہمارے سامنے پیش کر دی گئیں. کس قدر نشانیاں ہم پڑھ چکے ہیں 9 پارے تک. اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کی اور اعلان کو، ان کی بات کو اللہ رب العزت نے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 72 سے 75 تک بیان کیا. اس کو ضرور سنیں، اس کو ضرور نوٹ کریں. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 72-75 یہ کیا کہتے ہیں؟ تو جو کچھ کرنے والا ہے کر گزر، تو جو کچھ بھی حکم چلا سکتا ہے. مطلب یہ کہتے ہیں جنہوں نے اسلام لایا ہے کہ اے فرعون تو جو کچھ کر سکتا ہے اور جو کچھ ہمارے پر چلا سکتا ہے سب کر لے. کتنی دھارائیں لگا سکتا ہے، جو کر سکتا ہے سب کر لے. اور تو جو کچھ کرنے والا ہے کر گزر، تو جو کچھ بھی حکم چلا سکتا ہے وہ صرف اس دنیا کی زندگی میں ہے. اللہ اکبر. اے فرعون تو جو کچھ بھی کر سکتا ہے، جو کچھ بھی حکم چلا سکتا ہے، کاٹ سکتا ہے، مار سکتا ہے، تو صرف اس دنیا میں کر سکتا ہے. اور یہ دنیا تو ویسی عارضی ہے.
یہ دنیا تو ویسی فانی ہے، کر لے جو کرنا ہے. کیا ایمان کا لیول ہے، آپ غور کریں. یہ کیسا ایمان ہے جو موت کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے کھڑے ہیں. بے شک ہم اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے ہیں تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. پہلی چیز آپ پہلے بات پہ نوٹ کریں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تو جو کچھ کر سکتا ہے کر لے، یہ دنیا کی زندگی میں ہی تو کچھ کر سکتا ہے، اس کے آگے تو کچھ نہیں کر سکتا. یہ اپنی جان کو چند لمحہ پہلے یہ اسلام میں آئے ہیں اور اتنا مضبوط ایمان، یہ کیسے بن گیا یہ ایمان؟ اصل میں غور یہ کرنا ہے آج کی کلاس میں. یہ ایمان بنا اس لیے مضبوط کیونکہ انہوں نے اللہ رب العزت کی نشانیوں کو دیکھا، اللہ کی بات کو سنا نبی کی زبان سے، معجزات کو دیکھے، اللہ کی طرف رجوع کیا، ایمان لے کر کے آئے. یہ ہے معرفت، اس کو کہتے ہیں. یہ ہوتی ہے اللہ کی پہچان ہو جانا. اور جب بندے کو اللہ کی پہچان ہو جاتی ہے تو ایسا دل کے اندر وہ بات جم جاتی ہے. جیسے کسی نے کہا نبی مکرم سے کہ اللہ کے نزدیک سب سے قیمتی چیز کیا؟ تو اللہ نے نبی مکرم فرماتے ہیں کہ تو ایمان لیا اور ثم استقام ہو، اور پھر اس میں استقامت حاصل کر لے. ہمارا کیسا ایمان ہے؟ سالوں سے مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، ہمارا ایمان ہمیں جان کی بازی تو بہت دور کی بات ہے، ہمارا ایمان ہمیں فجر کے لیے نہیں اٹھا پا رہا، ہمارا ایمان ہمیں وقت نہیں لگا پا رہا کہ ہم دین کے لیے، دین کو سیکھنے کے لیے ہم وقت نہیں قربان کر پا رہے. ہمارا ایمان ہمیں مال نہیں خرچ کروا پا رہا. ہمارا ایمان کیسا کمزور ایمان کہ ہم عزت کی ڈر سے ایمان نہیں لا رہے. سینکڑوں لوگ میری نظر میں ہیں جو حق کو جان چکے ہیں لیکن صرف اس وجہ سے حق پر نہیں آ رہے ہیں کہ عزت چلی جائے گی، خاندان سے بائیکاٹ کر دیے جائیں گے، رشتہ داریاں نہیں ہوں گی ہماری بچیوں کی، رشتے نہیں آئیں گے، ہمیں شادیوں میں نہیں بلایا جائے گا، ہماری دوستی ختم ہو جائے گی. کیسا ایمان ہے یہ؟ اس کا مطلب یہ کہ ابھی معرفت نہیں ہوئی، اللہ کی پہچان نہیں ہوئی، اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر کے اس پر ایمان نہیں آیا، یقین نہیں ہوا. اگر یہ ہو جائے تو پھر یہ ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی، پھر دنیا کی حقیقت سامنے آ جائے گی کہ یہ تو فانی ہے. بہرحال پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ بے شک ہم اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہمارے گناہ کو معاف کر دے. یہ ہوتی ہے دوسری اسٹیپ. جب کسی بندے کے اندر ایمان آ جاتا ہے، اسے آخرت کا یقین آ جاتا ہے، اللہ رب العزت کی وحدانیت کا یقین اس کو آ جاتا ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین اس کو آ جاتا ہے، تو اس کے اندر سب سے پہلی فکر یہ پیدا ہوتی ہے کہ میرے گناہ کیسے بخشے جائیں گے. وہ اپنے گناہوں کو لے کر کے فکر اور پریشانی میں ہوتا ہے اور اپنے ہاتھ کو اپنے رب الکائنات کی بارگاہ میں اٹھاتا ہے اور وہ دعا کرتا ہے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے. تو گناہوں کی معافی کو یہ لوگوں نے کس چیز سے جوڑا؟ بے شک ہم اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے ہیں تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. ہم ایمان لے آئے ہیں، اب ہم امید کرتے ہیں کہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا. سبحان اللہ. ہم باطل سے انکار کر چکے ہیں. ایمان لانا یہ ہوتا ہے لا الہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں الا اللہ مگر اللہ کے، یہ ایمان ہے. تو ہم نے باطل کا انکار کر چکے، ہم نے فرعون کی طاقت کا، فرعون کی بادشاہت کا اور اس کے رب ہونے کا سب کا انکار. اب ہمیں امید ہے کہ ہمارا رب ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا. گناہ کی فکر بھی آ گئی. اور آگے سنیں آپ، اور جو آپ نے ہم سے زیادتی سے یہ کام کروایا ہے اللہ بہت ہی معاف کرنے والا ہے. مطلب تم نے جو جادو ہم سے زبردستی سے یہ کروایا ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارا رب اسے بھی معاف کرے گا. بے شک جو شخص اپنے پروردگار کے پاس گناہگار ہو کر آئے گا تو اس کے لیے جہنم ہے جس میں نہ وہ مرے گا اور نہ وہ جیے گا. اتنی مطلب آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کا واعظ و نصیحت کتنی جامع ہوگی کہ اس ایک میٹنگ کے اندر پورے دین کی کامیابی کا راز ان کو پتہ چل گیا.
کتنا جامع بیان کیا ہوگا موسیٰ علیہ السلام نے. یہ وہی موسیٰ ہیں جو اللہ رب العزت سے کہتے ہیں کہ اے اللہ میری زبان میں لکنا تو میں فلو میں بات نہیں کر پاتا. اللہ نے کہا نہیں تمہیں کرنا ہوگا. پھر کیا دعا کیا تھا؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اور وہ اللہ رب العزت نے تاثیر بخشی کہ اس کے پہلے بھی سورہ بقرہ کے اندر ہم دیکھ کر کے آ چکے ہیں کہ بنی اسرائیل کو جب انہوں نے ڈانٹا تو بنی اسرائیل ان کے واعظ و نصیحت سے توبہ کیے اور کتنی سنگین کتنی سخت توبہ وہ کرے. اور یہاں پر بھی آپ دیکھیے کہ کیسا واعظ و نصیحت کی ہے کہ ان جو نیو مسلمس ہیں ان کے دل دماغ کے اندر سارا کی ساری پوری پکچر آ گئی، جبکہ یہ کوئی بہت بڑی بڑی کتابیں نہیں پڑھے ہوئے ہیں. چند وقت پہلے کی انہوں نے معرفت کو حاصل کیا، اللہ کی طرف رجوع کیا اور ایسا مضبوط ایمان اور ساری چیز ان کو سمجھ میں آ گئی کہ ہم کو توبہ بھی کرنا ہوگا اور ہمیں اللہ کی طرف رجوع بھی کرنا ہوگا، اور اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو ہم جہنم رسید ہو جائیں گے اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ پڑے رہ جائیں گے. پوری حقیقت ان کے سامنے آ گئی. ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ چند صبح ہوتے ہی طلوع آفتاب کے بعد یہ میٹنگ لگائی گئی تھی. اشراق کا وقت ہم سمجھ سکتے ہیں اس کو. اور شام ڈھلتے ہی صبح ہوتے ہی یہ کافر تھے، جادوگر تھے، اور شام ہوتے ہی یہ شہید ہو گئے. سبحان اللہ، کیسے قیمتی لوگ تھے کہ فرعون نے پھر جب ان کی بات پوری ہو گئی انہوں نے اپنی واعظ و نصیحت پھر سے کر دی. دیکھیے پہلے دعوت دی تھی موسیٰ علیہ السلام نے، اب دعوت دے دیے ان جادوگروں نے بھی جو نیو مسلم سے مطلب اب ہم ایسا نہیں کہہ سکتے جادوگر، کیونکہ اب اسلام لا چکے ہیں وہ، تو انہوں نے اپنی بات رکھ دی. اب دوسری دعوت بھی فرعونیوں اور جو مصر والے تھے ان تک پہنچ گئی. تو دوسری بات پتہ چلی کہ جب ایمان اندر آتا ہے تو آخرت کی فکر بھی آتی ہے، دنیا سے بے نیازی آ جاتی ہے، دنیا کا ڈر نکل جاتا ہے، دنیا کی حقیقت سامنے آ جاتی ہے کہ دنیا فانی ہے، حقیقت آخری زندگی جو ہمیشہ ہمیشہ کی ہے. دلیری آ جاتی ہے، استقامت آ جاتی ہے اور بندہ دائی ہو جاتا ہے. سب سے ایک ہی کام انہوں نے کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد ایک ہی عمل کیا اور وہ عمل تھا دعوت کا. فرعون کو بھی دعوت دے دی اور فرعونیوں کو بھی جو اس کے ماننے والے تھے ان کو بھی دعوت دے دی. فرعون نے فرمان جاری کیا کہ ان کے ایک طرف کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، دوسرے طرف کے پیر کاٹ دیے جائیں. اب جب ہاتھ اور پیر کاٹنا شروع کیا جا رہا ہے تو یہ کیا کہتے ہیں اپنے پروردگار سے، اس کو ہم سماعت کرتے ہیں. آیت نمبر 126 126 کے اندر پھر سے آئے. اے ہمارے رب، غور کریں پورا مصر بیٹھا ہوا ہے، میدان کے اندر ہیں اور انہیں بندی بنا لیا گیا ہے. بندی بننے کے بعد یہ توحید کی دعوت دے رہے ہیں، یہ آخرت کی دعوت دے رہے ہیں، یہ اپنے انجام کے بارے میں اور سب کے انجام کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور اس کے بعد ان کو کاٹنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کو پورا نہیں قتل کرنا ہے، ایک ہاتھ کاٹنا ہے، دوسرے طرف کا پیر کاٹنا ہے. وہاں پہ ان کے رشتہ دار بھی ہوں گے، بیوی بچے بھی ہوں گے، وہ بھی چیخ رہے ہوں گے، بلبلا رہے ہیں، رو رہے ہوں گے. کیسا منظر ہوگا کہ ایک ہاتھ کاٹا جا رہا ہے، دوسرے کا پیر کاٹا جا رہا ہے، پھر تیسرے کا نمبر لگنے والا ہے. اور وہاں پر یہ کیا دعا کرتے ہیں؟ اے ہمارے رب، ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں اس حال میں فوت کر کے ہم مسلمان ہوں. کتنے صبر کی ضرورت ہے وہاں کہ اپنے گھر والوں کو روتا اور بلبلاتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور اپنی زندگی کے اپنی چیزوں میں سے سب سے زیادہ قیمتی جسم ہوتا ہے انسان کا، سب سے زیادہ قیمتی چیز اس کا جسم ہوتا ہے، اور جسم کے حصوں کو الگ کیا جا رہا ہے اور اس کی تکلیف الگ ہے. ایک طرف کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے، دوسرے طرف کا پیر کاٹا جا رہا ہے، اور صرف ایک بات کا ڈر ہے کہ اے اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سب کا دامن چھوٹ جائے اور ہم ایمان سے باہر ہو جائیں. ایمان اتنا قیمتی ہو گیا کہ جسم سے بھی زیادہ قیمتی ہو گیا. دعا کر رہے ہیں اللہ سے کہ اللہ ہم پر صبر کو اڈیل دے. اب ہمیں صبر کی ضرورت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس تکلیف میں آ کر کے ہم ایمان جیسی نعمت کو گنوا دیں اور آخر انجام ہمارا توحید پر نہ ہو، ہمیں موت آئے اس حال میں آئے کہ ہم مسلمان.
اللہ اکبر. اس کو آپ، میری پھر سے آپ سے اپیل ہے کہ اس واقعے کو بار بار پڑھیں، آپ غور کریں کہ یہ کیسے ایمان والے تھے، اور یہی ایمان اللہ کو مطلوب ہے. اللہ نے معیار بنایا ہے کہ میں تمہارے ایمان کو اس وقت قبول کروں گا جب تم ویسا ایمان لاؤ گے جیسا یہ لوگ لائے تھے، یعنی صحابہ لائے تھے. اور صحابہ کا بھی ایمان ایسی تھا کہ گھسیٹے جا رہے ہیں، جلائے جا رہے ہیں، پھاڑے جا رہے ہیں، لیکن ایمان سے زیادہ قیمتی کوئی چیز ان کے پاس نہیں تھی. توحید سے زیادہ قیمتی چیز کوئی نہیں تھی. توحید نہیں جائے گی، ہاتھ کو لے جا لے، پیر کو لے جا لے، جسم کی بوٹی بوٹی کر دے، لیکن اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ غداری نہیں ہوگی. اللہ کا حق کسی اور کو نہیں دیا جائے گا. جو کر سکتا ہے وہ کر لے. تو پھر سے آپ دعا سماعت فرمائیں، اے ہمارے رب ہم پر صبر کو اڈیل دے اور ہمیں اس حال میں فوت کر کہ ہم مسلمان ہوں. اسی پر ابن عباس کہتے ہیں کہ صبح کے وقت یہ کافر تھے اور شام کے وقت یہ شہید ہو گئے. اور ان کے ساتھ جتنے بھی مفسرین ہیں اور بھی بہت سے مفسرینوں کا ذکر آیا کہ ان سب کا یہ قول ہے کہ یہ سارے کے سارے شہید اللہ رب العزت نے ان کو شہادت کا جام نصیب فرما دیا. اب بچے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی یعنی بنی اسرائیل. ان کے لیے کیا فرمان جاری کیا جا رہا ہے؟ صرف 5 منٹ ہم لیں گے انشاءاللہ تعالی. اور فرعون کی قوم کے چودھریوں نے کہا. اب ایک دوسرا یہاں سے واقعہ شروع ہو رہا ہے. ان نیو مسلموں کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، اور جو بچے ہوئے لوگ ہیں ان کے لیے میٹنگ کی جا رہی ہے فرعونیوں کی آپس میں. اور فرعون کی قوم کے چودھریوں نے کہا کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑ دے گا؟ مطلب آپس میں یہ بات کرتے ہیں کہ اب ان کو تو ہم نے قتل کر دیے، اب موسیٰ اور اس کی قوم کے ساتھ کیا کیا جائے، بنی اسرائیل کے ساتھ کیا کیا جائے گا کہ ہم اس کو چھوڑ دیں گے اسی طرح تاکہ وہ زمین میں فساد کرے اور وہ موسیٰ تجھے اور تیرے معبود کو چھڑا دے. یہ ہے اصل میں ڈر کہ تجھے مطلب تیری عبادت سے بھی لوگوں کو چھڑا دے گا، تیرے سامنے جھکنے سے اور تیری اطاعت اور فرمانبرداری سے، تیرے قانون کو ماننے سے یہ چھڑا دے گا اور تیرے معبود کو سے بھی چھڑا دے گا. یہاں پہ یہ معبود کہاں سے آ گئے؟ فرعون تو خود اپنے آپ کو معبود کہتا تھا کہ میں الہ ہوں اور میری عبادت کرو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا بھی کوئی الہ تھا، یہ بھی کسی کی عبادت کرتا تھا. اصل میں عبادت کی طلب جو فطرت میں اللہ رب العزت نے رکھی ہے وہ تو رہے گی. عبادت کی طلب ہر مخلوق کی فطرت میں رکھی ہے اللہ نے. ہر مخلوق طلبگار ہوا کرتی ہے عبادت کی، کیونکہ ہر مخلوق کا سکون وہیں پر ہے اللہ کی عبادت میں. تو یہ بھی اپنی اس خلا کو دور کرنے کے لیے، اس بے چینی کو دور کرنے کے لیے فرعون بھی کسی کی عبادت کرتا تھا. اس کی الگ الگ رائے آتی ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ پتھر کی کرتا تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں گائے کی کرتا تھا وغیرہ وغیرہ. گائے کا زیادہ تر ملتا ہے. تو اور یہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے جو مذہب ہے اس کو یہ ختم کر دے گا اور تمہاری بادشاہت کو بھی ختم کر دے گا. تو گویا کہ اب ہمیں موسیٰ کو اور اس کے ساتھیوں کو قتل کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہو گیا. تو فرعون اب فرمان جاری کرتا ہے. فرعون نے کہا ہم ان کے نوجوانوں، ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کی بیٹیوں کو چھوڑ دیں گے. یہ بھی ایک غیرت کی بات ہوتی ہے کہ ہم ان کے لڑکوں کو مار ڈالیں گے اور لڑکیوں کو چھوڑ دیں گے. تو ظاہر سی بات ہے کہ لڑکیوں کے ساتھ یہ کیا کرنے والے، ایسی عبرتناک سزا کے تعلق سے یہ سوچ رہا ہے، پلان بنا رہا ہے. لیکن اصل میں تدبیر تو اللہ رب العزت کی ہی ہوتی ہے. دنیا کتنی ہی تدبیر کر لے لیکن فیصلہ تو اللہ کا ہی چلتا ہے. بے شک ہم ان پر پورا غلبہ رکھتے ہیں، اور ان کا یہ بدگمانی بھی ہے کہ ہم پورا غلبہ رکھتے ہیں بنی اسرائیل پر، یہ مسلمانوں پر مصر کے. غلبہ تو اللہ کا ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے. اللہ کی دنیا حکم اسی کا. یہ اپنا گمان پر جی رہا ہے کہ میں بنی اسرائیل کے اوپر غلبہ رکھتا ہوں اور میں نے تو اتنے سالوں سے ان کو غلام بنا کے رکھا ہوں اور میں جیسا چاہتا ہوں ویسا فرمان جاری کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں دھارا لگاتا ہوں اور میں جو چاہتا ہوں وہ کرتا ہوں. موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ سن لیا کہ فرمان جاری کر دیا گیا ہے اور اب قتل غارت گیری شروع ہونے والی ہے فرعون کی طرف سے
اور وہ ہمارے ہاں کے لڑکوں کو قتل کر دینے والا ہے, لڑکیوں کو زندہ چھوڑنے والا ہے, اور یہ مٹھی بھر لوگ ہیں. فرعونیوں کے سامنے, ان کے پاور کے سامنے, ان کی بادشاہت کے سامنے ہماری کیا وقت ہے. لیکن یہاں پر آپ موسیٰ علیہ السلام کے فہم کو دیکھیے. اللہ اکبر. اور کیوں نہ ہو, وقت کے نبی ہیں. موسیٰ نے کہا, موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تم اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو. کیا مانگو؟ اللہ رب العزت سے مدد مانگو, یعنی اللہ سے دعا کرو, تعلق باللہ مضبوط کر لو. اب تعلق اللہ رب العزت سے مضبوط کر لو. اللہ سے دعا کر مانگو, یعنی اللہ سے مدد مانگو, اللہ سے دعا مانگو, تعلق باللہ مضبوط کر لو اور صبر کرو. بے شک زمین تو اللہ ہی کی ہے, وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے وارث بناتا ہے. سوچ کتنی اونچی ہے کہ میں ساری کائنات کے خالق اور مالک کا ماننے والا ہوں, اس کی دعوت لے کر کے آیا ہوں, یہ اس کے دین کا دشمن ہے, میں اس کے دین کا محافظ ہوں, زمین اللہ کی ہے, اور وہ وارث کس کو بنائے گا؟ یہ ہے وہ ایمان جو ایسی سوچ کو پیدا کرتا ہے. اور اپنی قوم کو کیا کہہ رہے ہیں؟ 3 نصیحتیں کی انہوں نے, اور یہی کامیابی کے لیے یہ 3 اصول بیان کیے گئے ہیں. اس آیت کے اندر کامیابی کے لیے 3 اصول بیان کیے گئے. تیسرا اصول, اور اچھا انجام تو پرہیزگاروں کے لیے ہی ہے, مطلب اچھا انجام تو متقیوں کے لیے ہی ہے. زمین کے وارث بننا چاہتے ہو, یہاں پہ عزت چاہتے ہو, یہاں پہ کامیابی چاہتے ہو, تو یہ کامیابی کے لیے 3 اصول یہاں بتائے گئے. سب سے پہلا اصول کہ اللہ سے مدد طلب کرو, یعنی اللہ سے دعا مانگو. یہ ہے تعلق باللہ, کہ اللہ سے تعلق کو مضبوط کر لو. پہلا اصول. ابھی ہم نے تعلق کس سے مضبوط کر کے رکھے؟ اپنی طاقت, اپنے لاجک, اپنی دکان, اپنے پیر, اپنے مرشد, اپنے بابا, فلا فلا فلا. اللہ سے تو تعلق کی بات ہی ختم ہوگی. کہاں سے کامیابی اور کامرانی ہوگی؟ دنیا تو اللہ کی ہے, حکم تو اس کا چلے گا, تعلق تو اس سے ہونا چاہیے. تو سب سے پہلا اصول کہ اللہ سے مدد طلب کرو, دعا کرو, اللہ سے تعلق باللہ مضبوط ہو جائے. دوسرا, صبر کرو. صبر یہ اسے کہتے ہیں استقامت. جم جاؤ, جب کہہ دیا اللہ ایک ہے, وہ رب ہے, قانون اس کا ہے, تو اسے ثم استقاموا, استقامت حاصل ہو جائے. اب کیسی آندھی اور طوفان آئے اور کیسی مصیبتیں آئیں, جب ہم نے کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے, بس وہی اللہ ہے. اور تیسرا, تقوی اختیار کریں. اور یہ تینوں چیز جب آ جائے گی تو یہی کامیابی کی ضامن ہوگی. جیسے موسیٰ علیہ السلام اور پھر موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے ان کو کامیاب اور کامران کیا. آخر آیت آج کی کلاس کی, انہوں نے موسیٰ سے کہا ہمارے پاس تمہارے آنے سے پہلے بھی ہمیں تکلیف دی گئی تھی. مطلب بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ موسیٰ جب تم نہیں آئے تھے تب بھی ہم کو یہ فرعون ستا رہا تھا, ہمارے لڑکوں کو مارتا تھا, لڑکیوں کو چھوڑتا تھا, ہمیں جانور کی طرح استعمال کرتا تھا اور ہم سے جانور کی طرح کام کراتا تھا. ہم پہلے بھی پریشان تھے موسیٰ, اور تم آ گئے, ابھی بھی ہم پریشان ہیں. اور تمہارے آنے کے بعد بھی موسیٰ نے کہا, موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھائش کر رہے ہیں, انہیں تربیت کر رہے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ میری امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا. موسیٰ علیہ السلام یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا. وہ رب ہے, وہ اصل طاقت والا ہے. ہمیں بظاہر طاقت ان کی دکھ رہی ہے, لیکن اصل طاقت والا اللہ ہے, اور تمہیں زمین میں جانشین بنائے گا, زمین کا تمہیں وارث بنائے گا. پھر دیکھو تم کیسے عمل کرتے ہو, اور پھر دیکھے گا کہ وہ تم کیسے عمل کرتے ہو. اللہ اکبر. موسیٰ علیہ السلام نے کتنی بڑی بات یہاں پہ کہہ دی. پھر سے سنیں آپ اس آیت کو. موسیٰ نے کہا امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دے گا اور تمہیں زمین کا جانشین بنائے گا, یعنی زمین کا وارث بنائے گا, بادشاہ بنائے گا. پھر وہ دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو, تمہیں بادشاہ دی جائے گی. ابھی بادشاہ فرعون کو دی گئی, اللہ نے اس کا الزام لے لیا کہ وہ دنیا کے اندر امن اور امان کو لے کر کے آتا ہے یا انسانیت کے اوپر ظلم کرتا ہے. وہ انسانیت کے اوپر ظلم کر کے اور اللہ کی وحدانیت کا انکار کر کے, اللہ کے نبی کی نبوت کا انکار کر کے, اللہ کے پیغام کا انکار کر کے وہ تو فیل ہو گیا. اب تمہیں بادشاہ دی جانے والی ہے,
اب تمہیں ملک دیا جانے والا ہے، اب تمہیں زمین دی جانے والی ہے، اب اللہ تمہیں آزمائے گا کہ تم کیا کرتے ہو۔ انشاءاللہ تعالی اس کے بعد کل ہم دیکھیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے اس میں ہمیں مزید غور و فکر کرنے اور اس پر ایمان لانے، اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، آمین۔ جب تک ہمیں زندہ رکھے، ایمان کے ساتھ ہمیں زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کے ساتھ ہی ہمارا خاتمہ ہو، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔